السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیاً اما بعد ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ ان مشکل بھرے دنوں کے اندر اللہ سے اچھا گمان رکھیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھ دی ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہر حال میں اپنے تمام بندوں کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سال ہر سال کے بعد بغاوت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے مجرموں کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گنہگار آدمی کو بھی اپنی رحمت کے اندر داخل کر لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ لہٰذا بڑی سی بڑی آزمائش بھی آ جائے تو اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان یہی سب سے بڑی عبادت ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھیں۔ یہ جو آج کل پریشانی کا ایام ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ شیطان اسی طرح کے پریشانیوں کے دنوں کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی انسان کسی پریشانی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھ، تیرا رب تجھے خیال نہیں رکھتا، تیرا رب تجھے بھول گیا ہے، نعوذ باللہ۔ لہذا شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ آج اگر اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے، صحت مند رکھا ہے، تو انشاءاللہ کل بھی اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اچھا رکھے گا اور صحت مند رکھے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، علماء کرام اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، شیطان انسان کو دو موقع ایسے آتے ہیں جب اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، یعنی انسان کے دلوں میں اللہ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پہلا موقع کہ جب انسان کی شدید خواہش پوری نہ ہو، یعنی کہ انسان کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے، یعنی کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھی دولت ملے، اسے اچھا رزق ملے، اسے اولاد ملے، اور وہ انسان بیماری سے اچھا ہو جائے، یعنی انسان کی یہ خواہش ہے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ایسا اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھ، تو نے رب سے کتنی مانگی، تو نے کتنی محنت کی، تو نے کتنی دعائیں کی، تو نے کتنی اللہ کی عبادتیں کی، لیکن رب نے تیری کوئی نہیں سنی۔ ایسی صورت میں ایک انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا۔ اور دوسرا موقع جب ایک انسان کو شیطان اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے، وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کسی مالی یا جانی نقصان کا شکار ہو جائے، یعنی اسے کچھ مالی نقصان ہو جائے، یا پھر سمجھیے کہ اس کا کوئی قریبی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھ، کیا پوری دنیا میں وہی اکیلا رب کو ملا تھا کیا؟ تو اللہ کو اتنا مانتا ہے، تو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، پھر بھی تجھے ہی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ دیکھ، فلاں انسان کافر ہے، وہ اتنا اچھا ہے، وہ اتنا خوش ہے، اور تو آج اتنا غمگین ہے۔ تو یہ دو موقع ایسے آتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے اور اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، ہوشیار رہے، یاد رکھ لیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندوں کے اس کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں۔ اسی حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ کہنا ہے، ان ظن خیرا فلہ، اگر بندے نے اچھا سوچا، میرے بارے میں اچھا گمان کیا، تو اس کے لیے اچھا ہی ہے، اور اگر اس نے برا سوچا، برا گمان کیا، تو اللہ رب العالمین کا یہی کہنا ہے، وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اور اگر اس نے برا سوچا تو اس کے لیے برا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، آج کل کے دور میں اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔